السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں خدمت علی چانڈیو ایم فل اسکالر اسلامک اسٹڈیز شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سندھ. آپ اپنا تعارف کرائیں سر. میرا نام محمد جواد علی حیدری، جو ادارہ ہے جامعہ حجویریہ، وہاں سے میں فارغ التحصیل ہوں، اور تنظیم المدارس پاکستان سے بھی میں فارغ التحصیل ہوں. مہربانی سر. سر میرا ایم فل ٹاپک ہے ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ. ان کے متعلق آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، جن میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا قریش قبیلے میں کیا مقام تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ قریش مکہ میں ایک سردار کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اور بعثت سے پہلے کی بات کریں یا بعثت کے بعد کی تو جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ سردار ہی کے نام سے مشہور تھے، اور بڑے بڑے عرب کے قبائل جو ہیں وہ آپ ہی کی بارگاہ میں اپنے فیصلے کروانے کے لیے آیا کرتے تھے. مہربانی سر. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ جی سرکار سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ نے آقا علیہ السلام کی پرورش اس انداز سے کی کہ آپ نے اپنی سگی اولاد، چونکہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے 4 صاحبزادے تھے، اپنی 2 آپ کی صاحبزادیاں تھیں، لیکن اپنی اولاد کی فکر نہ کرتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی تربیت اور آپ کی پرورش اس انداز سے کی کہ ہر موقع پہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو مین پیورٹی ہے وہ جناب آقا علیہ السلام کو ہی دی ہے. اس کے علاوہ اپنا سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت تھی، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے محب بھی تھے، محبوب بھی تھے. مہربانی سر. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین سے محفوظ کیسے رکھا؟ سرکار سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے اپنا آقا علیہ السلام کی تھوڑا سا بیک پہ جا کے جب ہم کتب تواریخ کا یا کتب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے، واضح ملتی ہے کہ جناب آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنے وقت وصال جب اپنے سارے بچوں کو بلایا، سارے بیٹوں کو بلا کے، تو آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی، اے میرے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد، آپ اپنے چچاؤں میں سے جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں، جس کے پاس آپ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو آقا علیہ السلام بچپنے کا عالم ہے، بچپن کی عمر میں جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی گود میں آقا علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے. اس سے لے کے جناب سیدنا ابو طالب کے وصال تک کسی کافر، کسی مشرک کو اتنی جرت نہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے. اور واقع معراج آقا علیہ السلام کو جو جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے وصال پر ملال کے بعد آقا علیہ السلام کو واقع معراج اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا معجزہ جو عطا فرمایا ہے، اس کی بھی اگر حقیقت دیکھی جائے تو بعض محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام سرکار سیدنا ابو طالب پاک کے وصال کے بعد آپ بڑے غمگین رہنا شروع ہو گئے تھے. کیوں کہ جتنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب زندہ رہے، کسی کافر کو جرت نہیں تھی، کسی کافر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جناب آقا علیہ السلام کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے. لیکن جب جناب ابو طالب پاک کا وصال ہوتا ہے، اس کے بعد کفار مکہ کے جو مظالم ہیں، کفار مکہ کی جو اپنا تان، اپنا ان کی زبانیں تان جو ہے وہ دراز ہوتی گئی، آقا علیہ السلام پہ مصیبت و علام ان کی بڑھتی گئی. جب یہ سارے معاملات کو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال آیا کہ جتنی دیر تک میرے چچا جناب ابو طالب زندہ رہے کسی کافر بے ایمان میں اتنی جرت نہ تھی کہ میری طرف کوئی انگلی بھی اٹھا کے دیکھے یا میری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے کہ اب کون ہو کہ جو اپنا میرے چچا ابو طالب کے بعد میرے راز و نیاز اور میرے دکھ درد کی باتوں میں میرے معاملات میں میرے ساتھ شریک ہو. تو اسی اسنا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی اپنا اللہ پاک کی طرف سے نوید سنائی گئی. مہربانی سر. میرا اپنی ٹاپک ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ مطابق آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے متعلق آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ جی آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کا ایمان ہے اور عدم ایمان ہے اس پہ کافی اپنا روایات ملتی ہیں، لیکن جس اپنا روایت کو لے کے ان کے عدم ایمان کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ان کے عدم ایمان پہ جو ہے وہ دلیل کے طور پہ وہ روایت پیش کی جاتی ہے، ہم اسی ہی روایت کو اگر بنظر عمیق ہم اس کا مطالعہ کریں تو اسی روایت میں ہمیں ان کا ایمان واضح طور پہ نظر آتا ہے. جس طرح جناب اپنا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سرکار سیدنا ابو طالب پاک کے اپنا بھائی تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں کہ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا آقا علیہ اپنا جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا تو جناب حضرت عباس آگے بڑھ کے آپ نے کان میں کہا کہ اپنا کلمہ پڑھ لیجئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام آپ نے وہ کلمہ پڑھا جو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے فرما رہے تھے. تو اس بات کو جناب حضرت عباس نے آپ فرماتے کہ میں نے کان قریب کر کے سنا تو جناب سیدنا ابو طالب آپ کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ نے پیچھے ہٹ کے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے محمد جس کلمے کا آپ فرما رہے تھے وہ کلمہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھ لیا ہے اور میں نے سن لیا ہے. تو اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جو آپ فرما رہے ہیں وہ میں نے بھی سن لیا ہے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں سرکار سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے، آپ موحد ہیں، آپ کامل مومن ہیں. اور اگر صحابیت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اگر صحابیت سمجھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے کہ صحابی کی عام سی تعریف یہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا ہو یا حالت ایمان میں سرکار کی مجلس اختیار کی ہو، تو اگر اس دیکھنے کو اور مجلس سرکار کی اٹینڈ کرنے کو ہی جو ہے وہ صحابیت کا درجہ دیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے صحابی ہیں. مہربانی سر میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے متعلق آپ قرآن مجید کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ جی اپنا قرآن پاک میں بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جن میں شان اہل بیت اطہار، شان مولا علی انفرادی طور پہ بھی ملتی ہے اور اسی طرح جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ کے حوالے سے بھی کافی ساری قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. لیکن موجودہ تحقیق کے مطابق 4,500 آیات جو ہیں وہ سرکار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی موافقت میں قرآن پاک کی جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. اسی طرح اگر مثال کے طور پہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، اور اسی آیت کے ذیل میں اور اسی آیت پہ اپنا کلام کرتے ہوئے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن عباس کے اندر آپ نے فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا،
اس سے مراد یہ ہے، اس سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رب یہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، علم یجدک یتیمن فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا، اور ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو اپنی پناہ دی۔ اب اس آیے سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سرکار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنا کفالت کرنے والی جو ذات ہے وہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ مہربانی سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس لیے میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، مہربانی۔ جزاک اللہ۔